السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 51 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عمیر بن حمام اور حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما کے جو کارنامے ہیں وہ پہلے گزر چکے ہیں۔ در حقیقت اس معرکہ میں ایمان افروز واقعات پیش آئے، قدم قدم پر عقیدے کو قوت ملی اور اصولوں کی پختگی نمایاں جلوہ گر ہوئی، اور اس معرکہ کے اندر اصولوں کے اختلاف میں بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اور اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں۔ مظلوم اور مقہور قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی، اور ابن اسحاق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں بنو ہاشم میں سے کوئی شخص ملے تو ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ وہ میدان جنگ میں زبردستی لائے گئے تھے، ان کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے کچھ نام لیے، ابو البختری بن حشام، اگر یہ ملے تو اس کو قتل نہ کرے، اور کہا عباس بن عبد المطلب، وہ ملے تو اس کو قتل نہ کرے، کیونکہ یہ بالجبر لائے گئے۔ جب یہ بات حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی کہ کیا ہم اپنے باپ، بھائیوں اور بیٹے اور قبیلے اور کنبے والوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم کہ اگر عباس سے میرا ٹکراؤ ہوا، آمنا سامنا ہوا، تو میں اس کے گلے میں تلوار کی لگام ڈال دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارا جائے گا؟ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی گردن اتار دوں، بخدا یہ منافق ہو گیا ہے۔ اور بعد میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا اس دن کے بعد، اور برابر مجھے خوف لگا رہتا ہے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت جو ہے یہ میرے گناہ کا کفارہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ابو البختری بن حشام کو اس لیے قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ یہ مکہ میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگوار گزری ہو۔ اور یہ ان لوگوں میں شامل تھا جن لوگوں نے صحیفہ چاک کیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان، جو بائیکاٹ کا صحیفہ تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع کیا تھا۔ بعد میں یہ قتل کیا گیا جب ایک صحابی نے ان کو پایا، ان سے کہا کہ آپ کو قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم صرف آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی اور اس میں وہ بھی قتل ہو گیا۔ مکہ کے اندر دور جاہلیت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف آپس میں گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دشمن سے زریں چھین کے جا رہے تھے کہ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی، یہ انہوں نے دیکھا اور آواز دی، اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ کیا ہم سے زرہ بہتر ہے؟ تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں قید کر لیں اور پھر فدیہ میں ہم تمہیں اونٹ دے دیں گے۔ تو انہوں نے زرہ پھینکی اور ان کو اپنے ساتھ لیا، ان کے درمیان میں چل رہے تھے اور جا رہے تھے۔ تو راستے میں امیہ بن خلف نے پوچھا کہ جس کے سینے پہ
شتر مرغ کا پر لگا ہوا تھا وہ کون تھا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہی تھا جس نے ہمارے درمیان تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جا رہے تھے کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا امیہ بن خلف کو، کیونکہ امیہ بن خلف وہ تھا جو مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا کرتا تھا۔ جب دیکھا تو پکارتے ہوئے حضرت بلال آئے اور کہا کہ یہ ہے کفار کا سرغنہ، اب یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن حضرت بلال نہیں مانے اور کہا کہ آج یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بچا رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم کنگن کی طرح گھر گئے تھے کہ سب لوگ ہمارے آس پاس تھے اور حضرت بلال کہہ رہے تھے کہ یہ کفار کا سرغنہ ہے، اسے مارو۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کا جو بیٹا تھا علی، اس کی پنڈلی پہ تلوار چلائی جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی، اور امیہ بن خلف نے ایسی زور کی چیخ لگائی کہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ایسی چیخ نہیں سنی تھی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہا کہ آج بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پے در پہ تلوار کے وار کیے، دونوں کو مار کے کاٹ کے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ بلال پر اللہ رحم کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری زریں بھی گئی اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا۔ اور اس جنگ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا جن کا نام تھا عاص بن ہشام بن مغیرہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا عبد الرحمن، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔ اور جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کر دی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں موجود تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے چھپر کے دروازے پر تعینات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار دیکھے مسلمانوں کی اس حرکات پر، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے سعد، باخدا مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کی یہ حرکت ناگوار گزر رہی ہے۔ تو سعد نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل شرک کے ساتھ یہ ہمارا پہلا معرکہ ہے، خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے ان سے لڑنے کا، ان کو قتل کرنے کا۔ ان کو قید کرنے کی بجائے میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ان کو قتل کیا جائے، اور خوب قتل کیا جائے، اور اچھی طرح ان کو کچل دیا جائے۔ اور اس جنگ میں ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کے دوران تلوار ٹوٹ گئی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے لڑو۔ انہوں نے اس کو حرکت دی تو وہ ایک لمبی اور سفید رنگ کی تلوار بن گئی، اور پھر وہ اس تلوار سے لڑتے رہے اور یہاں تک کہ فتح نصیب ہوئی۔ اور یہ تلوار، اس کا نام اون رکھا یعنی مدد، اور یہ تلوار ہمیشہ انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ اور دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اور یہ تلوار انہی کے پاس رہی تھی۔ اور اس جنگ میں ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے کہ ایک انصاری صحابی ان کے بھائی کو، جن کا نام
ابو عزیز بن عمیر عبدری تھا، ان کو باندھ رہا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا اور پکڑا گیا تھا۔ تو اس پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھنا اور اپنے ہاتھ مضبوط کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے اور تمہیں اچھا فدیہ مل جائے گا۔ جب یہ سنا ان کے بھائی نے، ابو عزیز بن عمیر نے، اس نے کہا کہ کیا تمہاری یہی وصیت ہے میرے بارے میں؟ تو اس پر حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ ہاں میری یہی وصیت ہے، اور تمہاری بجائے یہ انصاری جو ہے یہ میرا بھائی ہے۔ اور جب حکم ہوا کہ مشرکین کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا جائے، تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے کنویں میں پھینکنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ بدلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا طلحہ غالباً آپ کے دل میں اپنے باپ کے بارے میں احساسات موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہے، اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں میرے دل میں کوئی لرزش نہیں ہے۔ البتہ مجھے یہ امید تھی کہ میرا جو والد تھا وہ سوجھ اور بوجھ رکھنے والا تھا اور دور اندیشی رکھنے والا شخص تھا، فضل اور کمال رکھنے والا شخص تھا، اس لیے میں امید لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں ان کو اسلام تک لے آئیں گی۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور میری جو امید تھی وہ ٹوٹ گئی، تو اس کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخرکار یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجرین سے اور 8 انصار سے تھے، مگر مشرکین کا زیادہ نقصان ہوا۔ ان کے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور جو قتل کیے گئے ان میں ان کے بڑے بڑے سردار اور ان کے بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے مقتولین کے پاس فرمایا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھے، مگر ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے میری تصدیق کی، اور جب انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ دوسروں نے میری تائید کی، اور جب انہوں نے مجھے نکالا تو دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو گھسیٹو اور گھسیٹتے ہوئے ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ قریش کے سردار جو کہ 24 تھے، ان کے لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک دو۔ وہ کنواں جو گندا اور خبیث تھا اس میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک تھا کہ آپ جس جگہ پہ فتح یاب ہوتے وہاں پہ 3 دن قیام فرمایا کیا کرتے تھے، اور جب تیسرا دن آیا روانگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر کجاوا کسا گیا، اور اس کے بعد آپ پیدل چل رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ تو آپ بدر کے کنویں کے باڑ کے پاس کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کہ تمہیں خوشی ہوتی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے اسے برحق جانا اور پورا کر دکھایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی لاشوں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سننے والے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سننے والے ہیں مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔